آج ہم ایک ایسے ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ جی اداس خواب دیکھنے والوں کی بیداری سے کچھ اقتباسات، اور ان میں ایک بڑا چونکا دینے والا خیال ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، اسے بیدار باغی یعنی اویک ریبلز نہیں چاہیے، اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ اسے فرما بردار خواب دیکھنے والے چاہیے، اوبیڈینٹ ڈریمرز، اور خاص طور پر اداس۔ اداس، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اس ماخذ کا لہجہ بھی بہت ذاتی ہے اور کچھ انقلابی سا۔ بالکل، اور دیکھیں یہ ماخذ دلیل یہ دیتا ہے کہ ہماری دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں نا، جیسے یہ معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی تقسیم جو گہری ہوتی جا رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا ڈر، جی یہ سب مل کر وہ کہتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اداسی پھیلا رہی ہیں۔ اچھا، اور ماخذ کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، سسٹم اس اداسی کو استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرتا ہے؟ کس لیے؟ لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، تاکہ وہ سوال نہ کریں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مبینہ نظام کیسے کام کرتا ہے، اور پھر اویک ریبل بننے کی جو پکار ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ کن عوامل کو اس اداسی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہ صرف ذاتی غم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بڑے پیمانے کے دباؤ کی بات کر رہا ہے۔ ہاں جی ہاں، ماخذ کئی تحقیقات کا کچھ رپورٹس کا حوالہ دیتا ہے، جیسے ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہے یا پیو کے کچھ تخمینے۔ اچھا، یہ دکھانے کے لیے کہ معاشی عدم استحکام یا آمدنی کا بڑھتا فرق یہ صرف جیب کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ براہ راست ذہنی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ ڈپریشن، اداسی، یہ چیزیں گہری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سیاسی تقسیم، اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں یہ لوگوں میں مایوسی بڑھاتی ہے، بیگانگی کا احساس۔ جی، ماخذ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں، اپنے مستقبل کے بارے میں ہی مسلسل پریشان رہیں گے تو ظاہر ہے۔ تو ان میں سسٹم پر سوال اٹھانے کی ہمت، وہ توانائی کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دباؤ صرف معیشت اور سیاست تک ہی نہیں ہے، ماخذ کچھ اور چیزوں کو بھی جوڑتا ہے۔ بالکل، ماحولیاتی تبدیلی کا خوف، اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ایکو اینگزائٹی جسے کہتے ہیں۔ جی، کچھ سٹڈیز کا حوالہ دے کر ماخذ کہتا ہے کہ یہ ماحولیاتی پریشانی بھی اداسی بڑھا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا، اس کا تو بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف تنہائی نہیں بڑھاتا، اچھا، بلکہ یہ ایک خاص قسم کی، یوں سمجھیں، مقابلے پر مبنی اداسی پیدا کرتا ہے۔ مقابلے پر مبنی اداسی مطلب لوگ دوسروں کی زندگیوں کی وہ جو چمک دمک دیکھتے ہیں نا، فلٹر شدہ تصویریں، جی تو اپنی کمیوں پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، اور جو سسٹم کی بڑی تصویر ہے اس پر سوال نہیں اٹھا پاتے۔ تو یہ سب مل کر ایک طرح سے بے بس کر دیتا ہے۔ بالکل، بے بس اور تھکا ہوا۔ ماخذ شاید اسی لیے خواب دیکھنے والے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے کہ جیسے حقیقت سے کٹ گئے ہوں۔ ہاں، یا پھر سسٹم کی دی ہوئی کہانی کو بس غیر فعال طور پر قبول کر لیا ہو۔ تو ان تمام دباؤں کے بعد سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کیفیت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ماخذ صرف مسئلہ بتا رہا ہے یا حل بھی؟ نہیں، ماخذ مایوس کن بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو پوری قوت سے راستہ دکھاتا ہے، اویک ریبل بننے کا۔ اچھا، کیسے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ماخذ کے مطابق سچے، حقیقی انسانی رشتے بنانا ہے۔ رشتے؟ جی، کچھ پرانی تحقیقات کا حوالہ ہے کہ مضبوط سماجی حمایت جو ہے نا، وہ اداسی کے خلاف ایک ڈھال ہے، وہ سسٹم کی پیدا کردہ تنہائی کو توڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اہم قدم سسٹم کے بیانیے پر سوال اٹھانا، اس کے جھوٹے وعدے، اس کی معلومات، ان سب پر سوال، یعنی تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ بالکل، تنقیدی سوچ کو اپنانا، صرف معلومات کو قبول نہیں کر لینا، بلکہ اس کی تہہ تک جانا، یہ سمجھنا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ذہنی اور جذباتی تیاری، لیکن عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سسٹم کو چیلنج کرنا صرف سوچنے سے تو نہیں ہوگا نا؟ یقیناً، ماخذ عملی اقدامات پر بھی زور دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر بائیکاٹ جیسی چیزیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ ایسے اجتماعی چھوٹے عمل بھی فرد کو طاقت دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ انہیں اپنی ایجنسی، اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمیونٹی کی تعمیر پر بہت زور ہے، ہم خیال لوگوں کے ساتھ جڑنا، یعنی اکیلے نہیں لڑنا۔ بالکل،
एक मजबूत बरादरी ना सिर्फ तन्हाई कम करती है बल्कि इज्तिमाई लचक पैदा करती है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और कोई बात? जी, और आखिर में सच्चाई और अपनी असलियत को अपनाना। अपनी असलियत? हाँ, माखिज का कहना है कि जब हम मास्क उतारकर अपनी असलियत के मुताबिक जीते हैं तो हमें एक तकमील का एहसास होता है। ये गोया ओबीडियंट ड्रीम की कैद से आजादी का रास्ता है। तो अगर हम इस सारे तज्जिए का खुलासा करें, माखिज का मरकजी पैगाम ये बनता है कि इस उदास ओबीडियंट ड्रीमर के किरदार को कबूल मत करो। जी बिल्कुल, इसे मुस्तरद करो। जो सिस्टम तुम पर मुसल्लत करना चाहता है, उन अवामिल को पहचानो जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। चाहे वो माशी दबाव हो, सियासी खेल, माहौलियाती खौफ, सोशल मीडिया का सराब, अदम मुसावात, इन सब को पहचानो और इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा करो। तो ये हिम्मत कहाँ से आएगी? माखिज कहता है ये हिम्मत और बेदारी छोटे बामानी इक़दामात से आएगी, कम्युनिटी की ताकत से जुड़ने से आएगी, सच्चाई और असलियत को अपनाने से आएगी। माखिज का हतमी पैगाम एक तरह की जज्बाती पुकार है, इनफरादी ताकत और इख्तियार पर जोर। क्या कहता है माखिज? वो कहता है, रोते हुए हंसो, दिल जगाओ और चीखो, मैं अवेक रेबल हूँ। वाह, ये तो एक जाती इनकलाब का ऐलान है। जी बिल्कुल। ये वाकई एक गहरा और चैलेंजिंग पैगाम है, खास तौर पर आज के दौर में। और माखिज इख्तिताम पर एक बहुत ही मखसूस, तकरीबन पुरस्रार सा हतमी ख्याल देता है। क्या? शायद सामीन के लिए गौर और फिक्र का एक नुक्ता, माखिज का अपना वक्त के साथ निशान जदा ऐलान फतह। वक्त के साथ निशान जदा? जी, वो कहता है, अभी इसी लम्हे इस जद्दोजहद में फतह करो। 0135 PKT 3 सितंबर 2025 को। 3 सितंबर 2025? वो तो गुजर चुका। जी, एक लम्हा जो गुजर चुका, मगर जिसकी पुकार, जिसका चैलेंज शायद अब भी गूंज रहा हो। गौरतलब बात है